پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس 8ویں سبجیکٹ اردو، موضوع ہمارا چل رہا ہے کمپیوٹر کے ارتقائی سفر۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، پیج نمبر 106 ہے۔ ہم نے پہلی نسل کے کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا، آج پڑھیں گے ہم کمپیوٹر کی دوسری نسل کے بارے میں۔ کمپیوٹروں کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی ہے اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی ہے۔ گویا کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جو ہے، یہ پہلی نسل کے کمپیوٹر سے جگہ بھی کم گھیرتی ہے اور بجلی کا کرنٹ بھی کم لیتی ہے۔ پہلے والا جو تھا وہ زیادہ جگہ گھیرتی تھی اور پاور بھی زیادہ لیتی تھی۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے۔ اب یہ جو آگے دوسری نسل کے جو کمپیوٹر تھے، یہ پہلی نسل کے کمپیوٹروں سے زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگی۔ ان میں معلومات بھی زیادہ تھی اور یادداشت بھی زیادہ ہے۔ 1960 عیسوی تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے، جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی، اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 7094 یا 7090 IBM کہلاتا تھا، اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی تھی۔ 1960 میں اس میں بہت زیادہ لاگت آتی تھی۔ یہ کمپیوٹر فضائی، خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اس وقت کے کمپیوٹر کس میں استعمال ہوتے؟ فضائی میں، خلائی میں، سائنس یا انجینئرنگ کی صنعتوں میں زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ کمپیوٹروں کی تیسری نسل کا استعمال 1960 عیسوی سے لے کر 1970 عیسوی تک رہا۔ جو تیسری نسل کے کمپیوٹر ہیں وہ کہاں سے شروع ہے؟ 1960 سے لے کر 1970 تک کا۔ اس کے بعد فورتھ جنریشن اور ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر نت نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ اس کے بعد کیا فورتھ جنریشن آئی اور ففتھ جنریشن کے جو کمپیوٹر سے وہ کیا تھے؟ نئے ماڈل میں، نئے سائز میں آنے لگے۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ جو اس کمپیوٹر میں چھوٹی سی چپ پڑتی ہے، آج جو موبائل میں پڑتی ہے اس کو چپ کہتے ہیں، اس نے اس کو بہت آگے لے لیا۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، وہ 1 سینٹی میٹر کا چوتھا حصہ جو تھا، اس پر 64,000 بائزی یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔ اس میں اتنی یادداشت کی گنجائش تھی۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا۔ اب لامحدود ہو گیا، کوئی حد اس کی نہیں رہی، اور کام کی تیز رفتاری بہت بڑھ گئی اور کام جس میں زیادہ ہونے لگے۔ یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار 1 سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے تک پہنچ چکی ہے۔ آج کل کمپیوٹروں کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ اب بے شمار کمپیوٹر بن رہے ہیں۔ ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائیں، ایسی سہولت کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک کمپیوٹر کے مقصد کے لیے کام کرے اور کس یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کریں، ایسی سہولت کی فراہمی کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں 1940 عیسوی سے اب تک سینکڑوں ہزاروں زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے ہیں، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مرحلے طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ،
یا پام ٹاپ، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ اب آنے والے وقت میں اس کی شکل کیسی ہوگی؟ کس کمپیوٹر کی؟ فالوقت ایک انسان کی نجی و انفرادی اور سماجی و اجتماعی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں کمپیوٹر کی کار فرمائی نہ ہو، گویا نجی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو یا سماجی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، زندگی کا کوئی جگہ بھی جو ہے وہاں پر اس کا استعمال نہیں ہوتا جس میں کمپیوٹر کی کار فرمائی نہ ہو، جہاں پر کمپیوٹر نہ لگے۔ یہاں تک ہمارا یہ کمپیوٹر کا تھا، باقی والسلام۔